تو جس طریقے سے دجال بھی جب آئے گا تو جو لوگ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ اس سے بچنے کے لیے غاروں کا رخ اختیار کریں گے۔ اور دجالی نظام کیا ہے؟ دجالی نظام ہے مادہ پرستی کا نظام، مٹیریلسٹک ہو جانا، یعنی انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، لیکن آج وہ ہم پر بھی صادق آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، دنیا مومن میں گم ہوتی ہے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہوتا ہے۔ مومن دنیا سے پیچھا چھڑاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ کافر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اور اسے بھگاتی ہے۔ لیکن اس دور میں ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں جو دجالی نظام ہے۔ ہمارے یہاں عزت کا معیار دولت ہے، کردار نہیں۔ ایک دور وہ تھا ہمارے آبا و اجداد کا جس میں عزت کا معیار کردار ہوا کرتا، سچائی، دیانتداری، اخلاق، ایمانداری۔ کہاں ہے وہ چیز؟ کہیں نظر آتی ہے معاشرے میں؟ اب کردار سازی جو ہے، وہ ایمانداری، یہ جو خصوصیات تھی ایک بندہ مومن کی، ایک اچھے انسان ہونے کی، اچھے معاشرے ہونے کی، اب وہ نہیں بچی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں دجالی نظام، یہ فریب ہے۔ قرآن نے اس کو بار بار کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ تو یہ جس نظام میں اس وقت ہم گھوم رہے ہیں یہ بھی دجالی نظام، یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یعنی پیسے کی تگ و دو، ہر وقت پیسہ پیسہ، دنیا 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 دنیا، بس صبح و شام دنیا۔ 20 سال والا بھی دنیا تو 70 سال والا بھی دنیا، نہ جوان کو آخرت کی فکر نہ بوڑھے کو آخرت۔ یہاں سے جانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایوریج عمر کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صدق الله مولانا العظيم۔ بحمد الله تعالی آج ہم سورہ کہف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ کہف مکیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکے کے قیام کے دوران یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع ہیں اور 110 اس سورت کے اندر آیات ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سورت کون سے دور میں نازل ہوئی؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی، جس دور میں مسلمانوں پر مشکلات تھیں اور مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت کی ہے مسلمانوں نے مدینۃ المنورہ کی طرف۔ تو اس حالات میں یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ نے اصحاب کہف کے قصے کو یہاں بیان فرمایا، اور اصحاب کہف کی اسٹوری کو رب العزت نے اس میں بیان کر کے یہ مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان جب پریشانی کے عالم میں ہوں، جب مسلمان مشکلات کے عالم میں ہوں، تو دیکھو اصحاب کہف کی اسٹوری کے اندر تمہیں یہ سبق ملتا ہے، یہ بات تمہیں ملتی ہے اصحاب کہف کی اسٹوری کے اندر کہ دیکھو ان پر بھی پریشانی آئی اور وہ کس طریقے سے حق کی راہ پر ڈٹے رہے، کس طریقے سے ظلم کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن ایمان پر کوئی بھی جنبش آنے نہیں دی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کی بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک رات اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور باہر میں نے رسی سے گھوڑا باندھا ہوا تھا، اور جیسے جیسے میں تلاوت کرتا جاتا وہ گھوڑا بدکنے لگتا۔ میں صبح حضور کی بارگاہ میں آیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا لیکن ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ یہ دیکھا کہ باہر رسی سے ایک گھوڑا میں نے باندھا ہوا تھا جو بار بار اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے بدک رہا تھا۔ تو میں ماجرا سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برا، یہ سورت جب تم پڑھ رہے تھے تو آسمان سے سکینہ، سکون اور رحمتوں کا نزول تمہارے گھر پر ہو رہا تھا، اور فرشتے وہ سکینہ لے کر نازل ہو رہے تھے،
تو جب وہ گھوڑا تمہارا ان فرشتوں کو نور لے کر اترتے ہوئے دیکھتا تھا تو بدکتا تھا۔ تو اس روایت میں پتہ چلا کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر بھی اور اس کے گھر پر بھی انوار کی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، کئی مقامات پر اس کے فضیلت میں حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص بروز جمعہ، آج جمعہ ہے، بروز جمعہ اس کی تلاوت کرے۔ جمعہ کب سے شروع ہو گیا؟ کل جمعرات کی مغرب سے، شب جمعہ تھی وہ، اور آج کا جمعہ کا دن مغرب تک۔ فرمایا جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر سے لے کر اور آسمان تک ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ جو بندہ کسی جمعے اس سورت کو تلاوت کرے تو نیکسٹ جمعہ تک اس پر اتنے انوار برستے ہیں، اور وہ انوار اس کو اتنے مصائب سے، مشکلوں سے بچاتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 7-8 دنوں میں، ایک ہفتے میں اگر دجال بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھتا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، یعنی اسٹارٹ کی 10 آیتیں اگر کوئی بندہ یاد کر لے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا جو آخری کی 10 آیتیں یاد کر لے اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ سورت جو ہے وہ بہت زیادہ نسخہ کیمیا ہے۔ اب کیا ربط ہے اس سورت کا اور دجال کا، اس کو بھی سمجھ لیجیے، پھر میں آیت کا ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ دجال بنا ہے دجل سے، دجل کہتے ہیں فریب کو، ہر وہ چیز جو آپ کو دھوکے میں ڈالے وہ دجل ہے، اور جو شخص آپ کو اس دھوکے میں ڈالنے کا سبب بنے وہ دجال ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ایکچول میں نبی نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی بن سکے، تو کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کو بھی رسول اللہ نے دجال کہا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو دجال کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبوت کی آڑ میں لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہے۔ تو دجل کا ایکچول معنی کیا ہوتا ہے؟ فریب دینا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیے، ایک ہے دجالی نظام، جو عمومی طور پر جرنلائز اگر آپ کریں گے، ایک نظام کا نام ہے دجل، یعنی ایک ایسی دنیا جو آپ کو فریب میں ڈالے رکھے، ایک ایسا نظام جو آپ کو دنیا میں غرق کر دے، اس کو بھی دجالی نظام کہتے ہیں۔ اور ایک ہے بالخصوص اسپیسیفک دجال جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے۔ وہ احادیث میں جو آیا کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کتاب الفتن میں، اس کے اندر تمام دجال کے متعلق اس کی نشانیاں، وہ کب آئے گا، کس علاقے میں آئے گا، کیا کر کے دکھائے گا۔ تو اس کو بھی دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو جنت بنا کے بھی دکھائے گا، دوزخ بھی دکھائے گا، بارش بھی کر کے دکھائے گا، لیکن ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارے سامنے یہ اس جگہ کو، اس مقام کو ہرا بھرا کر دے، وہ اشارہ کرے گا، ہری بھری ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بارش نازل کر کے دکھا، تو بارش نازل ہو جائے گی۔ اور لوگ اس کے کرتب کو اور ان شعبدے بازیوں کو دیکھ کر، اس کے فریب کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ اور جب وہ اس علاقے سے آگے چلا جائے گا تو جو پیچھے اس نے کچھ کیا ہوگا وہ ساری چیزیں واپس ویسی کی ویسی ہو جائیں گی جیسی تھی۔ آج آپ اگر آج سائنس کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو یہ جو ہولوگرام کی ٹیکنالوجی ہے،
یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ٹیکنالوجی ہے، چائنا کے اندر ایک مصنوعی ہولوگرام کا آسمان بنا کر انہوں نے بارش بھی کر کے دکھا دی. یہ اس دور میں ہو چکا. یعنی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر کہیں آگ جل رہی ہو تو آپ ہولوگرام کے تھرو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بارش دکھا سکتے ہیں. اور کہیں آگ نہ ہو اور وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو، لیکن آپ ہولوگرام کی کچھ اسکرینز لگا دیں تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جسے آگ بھڑک رہی ہے. تو یہ تو آج کے دور کے اندر یہ فریب، یہ دجل ہو چکا. تو اب جب دجال آئے گا تو وہ کس قسم کا فریب دکھائے گا، تو آج ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس صورت کے اندر ایک تو اصحاب کہف سے اگر آپ جوڑیں گے دجال کے فتنے کو، تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غاروں میں پناہ لی ان صاحبان ولیوں نے، صاحبان کردار نے، اصحاب کہف نے پناہ لی، تو جس طریقے سے دجال بھی جب آئے گا تو جو لوگ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ اس سے بچنے کے لیے غاروں کا رخ اختیار کریں گے. اور دوسرا جو اس صورت کے اندر زیادہ تر مضمون جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے دنیا کی حیات اور اس کی مکاریاں اور فریب کاریاں. دنیا کا دجل. اب آپ انشاءاللہ عز و جل جب میں سورت پڑھتا رہوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے زینت بنایا ہے، اور زینت اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرے اس کے ذریعے سے. اور دجالی نظام کیا ہے؟ دجالی نظام ہے مادہ پرستی کا نظام، مٹیریلسٹک ہو جانا. یعنی انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے. علامہ اقبال نے کہا تھا، لیکن آج وہ ہم پر بھی صادق آتا ہے. اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، دنیا مومن میں گم ہوتی ہے. اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہوتا ہے. مومن دنیا سے پیچھا چھڑاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. کافر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اور اسے بھگاتی ہے. لیکن اس دور میں ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں جو دجالی نظام ہے. ہمارے یہاں عزت کا معیار دولت ہے، کردار نہیں. ایک دور وہ تھا ہمارے آبا و اجداد کا جس میں عزت کا معیار کردار ہوا کرتا، سچائی، دیانتداری، اخلاق، ایمانداری. کہاں ہے وہ چیزیں؟ کہیں نظر آتی ہیں معاشرے میں آپ کو؟ بڑے بڑے مکار، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈکیت، بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر ناسور پیدا کیے، ان کے پاس ذرا سے پیسے آ جائیں تو وہی چیف آف گیسٹ ہوتے ہیں تقریبوں میں، وہی مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اور دنیا جانتی بھی ہے کہ 10 سال پہلے یہ بندہ علاقے کا بدماش ہوا کرتا تھا، آج ایم ایل اے بن گیا، آج ایم پی اے بن گیا. وہی چور آدمی ایم پی اے بن گیا، وہ چور آدمی ایم این اے بن گیا. لیکن لوگ اس کو پھر گیسٹ بولا. شادیوں کے اندر الگ سے سیٹ دی جا رہی ہوگی، پروٹوکول ہوگا، سب سے زیادہ عزت ہوگی، اس کے ساتھ تصویریں بھی لگا رہے ہوں گے، چور کے ساتھ تصویر کھچا رہے ہوں گے، کیونکہ چور صاحب نے اب ویسٹ کوٹ پہن کر اب ایم این اے بن گئے ہیں، بڑی گاڑی ان کے پاس آ گئی. وہ رشتہ دار جنہوں نے حرام کاری کی، زندگی بھر سود کھایا، لوٹ کھسوٹا، حرام کمایا، لیکن ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو اتنی مادہ پرستی ہے کہ اب عزت کا معیار دولت ہو گیا. اب کردار سازی جو ہے وہ ایمانداری، یہ جو خصوصیات تھیں ایک بندہ مومن کی، ایک اچھے انسان ہونے کی، اچھے معاشرے ہونے کی، اب وہ نہیں بچی. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں دجالی نظام. یہ فریب ہے. قرآن نے اس کو بار بار کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے. تو یہ جس نظام میں اس وقت ہم گھوم رہے ہیں یہ بھی دجالی نظام ہے. یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یعنی پیسے کی تگ و دو، ہر وقت پیسہ پیسہ، دنیا 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 دنیا، بس صبح و شام دنیا. 20 سال والا بھی دنیا تو 70 سال والا بھی دنیا.
نہ جوان کو آخرت کی فکر، نہ بوڑھے کو آخرت کی فکر کہ یہاں سے جانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایوریج عمر کیا ہے؟ 60 ہے۔ تو ایک شخص بہت اچھی بات انہوں نے کی، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا جب آدمی کو 50 سال کا ہو جانا چاہیے تو اب اسے چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہیے بلکہ سمیٹنا چاہیے۔ آپ کی کل فلائٹ ہو تو ایک رات پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا سامان بیگ میں پیک کرتے ہیں، چیزوں کو پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو کہا جب 60 کے قریب تم پہنچنے لگو، ویسے تو کبھی کا پتہ نہیں، لیکن جب تمہاری ایج 60 کے نزدیک آ جائے تو کم از کم اب تم سوچو کہ بوریا سمیٹنے کا ٹائم ہو گیا، بیگ پیک کرنے کا ٹائم ہو گیا، کسی وقت بھی حکم آ جانا ہے اور یہ اعمال کا جو ہے بوجھ اٹھا کے چلے جانا ہے۔ کسی وقت بھی میرے رب کا حکم آ جانا ہے، کسی وقت بھی فلائٹ آ جانی ہے وہاں سے۔ اللہ اکبر! تو ہمیشہ تیار رہیے۔ اللہ اکبر! لیکن اس دجالی نظام کے تحت جو ہم گھوم رہے ہیں، جس میں مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ سورت جو ہے وہ بہت آزمودہ ہے۔ اس کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مادہ پرست دنیا سے نکالے گا۔ اس کو سمجھیے، صرف تلاوت نہ کیجئے، سمجھیں گے تو اس کے مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب میں 8 آیتیں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور یہ جو میں نے ابتدا میں باتیں کہی ہیں آپ کو، یہ ساری باتیں یاد رکھیے۔ اور اس سورت کا جو عمومی مضمون ہے وہ وہی ہے، دنیا کی مادہ پرستی، وہ دجالی نظام جو قرب قیامت میں، قیامت کے قریب جب دور ہو جائے گا، اس دور میں جو مادہ پرستی بڑھ جائے گی، اسی کی طرف بار بار اشارہ کیا۔ دجال کی طرف بھی اشارہ ہے اور دجالی نظام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، اس کا ربط دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے اور یہ پہلی آیت سورہ کہف کی۔ آخری آیت کیا تھی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اے حبیب فرمائیے الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب وہاں کہا تھا کہیے، تو اگلی آیت کے اندر سورت شروع ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ انزلہ، جس نے نازل کی ہے، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندہ خاص پر کتاب کو۔ الکتاب وہ تمام مفہوم اور حکمت کے معنی پر مشتمل ہے، یعنی قرآن کے اندر جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، الکتاب کہہ کر وہ تمام چیزیں اللہ نے مراد لے لی کہ وہ اپنے خاص بندے پر اللہ نے نازل کر دی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن کے اندر کوئی عوجہ نہیں ہے۔ عوجہ مانے ٹیڑھا پن، کجی۔ اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بہت سیدھی سیدھی بات ہے، ہدایت کے لیے رستے صاف صاف ہیں۔ اللہ کہہ رہا قیما لینذر، اور یہ قرآن قیمہ ہے، سیدھا ہے، بات سمجھانے کے لیے بہت سیدھا سیدھا ہے، حکمت کو پانے کے لیے بہت سیدھا ہے، اللہ اکبر، ہدایت کے رستے ڈھونڈنے کے لیے بہت سیدھا، قیمہ، قائم ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ دوسری کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، لیکن یہ قیمہ ہے، قیامت تک ایز اٹ از باقی رہنے والا۔ اب یہ قیمہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ آپ ڈرائیں، آپ خبردار کریں۔ کس چیز سے؟ بأسًا شدیداً، بأسًا شدیداً، بأسا کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت، جنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، بأسًا کہہ کر شدیداً بھی کہہ دیا، بہت بڑی مصیبت سے ان کو خبردار کر دیں۔ وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ دجال۔ مصیبت کیا ہے؟ وہ دجالی نظام۔ مصیبت کیا ہے؟ اگر یہاں جنگ مراد لیں تو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ ایک اشارہ کیا گیا ہے، پورا ایک چیپٹر ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی وہ چیز ہے اور وہ ارمگڈون کہتے ہیں اس کو۔ اب ارمگڈون پر فلم بھی بنائی ہے انہوں نے کئی،
اور اگر آپ جا کے اس کو ڈکشنری میں دیکھیں گے ارمیگڈون کس کو کہتے ہیں، تو عیسائیوں کے نزدیک بھی ارمیگڈون وہ جنگ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی حق اور باطل کے درمیان۔ ان کے اندر بھی کانسیپٹ ہے اور ہم میں بھی کانسیپٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہونی ہے حق اور باطل کے درمیان، جس کو حدیث کہتی ہے ملحمۃ العظما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں خبردار کر دیں بأسن شدیدن، بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی آفت سے، اور من لدنہ، وہ بڑی آفت آزمائش کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ مومن کون سے ہونے چاہیے؟ جنہوں نے نیک اعمال کی، صرف دعوی ایمان نہ ہو۔ فرمایا کہ ان لہم اجرا حسنا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو بتا دیجئے ان کے لیے جو اجر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہیں بھی خبردار کیجئے، انہیں بھی باخبر کیجئے، انہیں بھی ڈرائیے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ان کو بھی خبردار کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ جو عیسائیت ہے یہ دجالی نظام کا، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ تو ایک پال ان کا جو گزرا ہے پادری، اس نے یہ بعد میں آ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 100 سال بعد یہ پال آیا اور اس نے عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ نکالا کہ خدا تین ہے، اور اسی نظام نے جو پال لے کر آیا ہے، یہ جو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہی دجالی نظام کو فروغ دینے والا۔ اس کو سمجھیے ہوا کیا تاریخ میں ہوا یہ کہ تثلیث کا عقیدہ آ گیا۔ وہ تثلیث کے عقیدے میں یہ آ گیا کہ خدا کا بیٹا معاذ اللہ قربانی دے گیا دوسروں کے گناہوں کے بحاف پہ۔ تو اب کیا ہو گیا کہ جتنے گناہ کر لو مسیح تو قربانی دے گئے۔ ایک طرف تو یہ نظام آ گیا جس کے اندر کوئی عدل کا نظام نہیں ہے، کچھ بھی کرتے رہو قربانی پہلے ہو چکی۔ دوسرا، پوپ کے ہاتھ میں شریعت دے دی، شریعت کو انجیل و توریت کے ذریعے سے سمجھا نہیں گیا، بلکہ کچھ پوپ جو کہ پپائیت پر بھی پورے نہیں اترتے تھے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں شریعت کو دے دیا گیا۔ انہوں نے جس چیز کو چاہ حلال کیا، جس چیز کو چاہ حرام کیا۔ پھر ان کا مخالف جو بھی پیدا ہوا انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو قتل کروا دیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو نظام پال کا لایا ہوا عیسائیت نے پڑھا، اس نے مذہب کے باغی لوگ پیدا کر دیے عیسائیت میں، اور لوگ مذہب سے باغی ہو گئے۔ عدل کا نظام نہیں ہے، فطرت کا نظام نہیں ہے، پوپ جو چاہے کر لے، ایک نظام رہا ہے عیسائیت کے اندر یہ بھی۔ تو اس نے بغاوت پیدا کی مذہب کے خلاف، نفرت پیدا کی مذہب کے خلاف، اور جب مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوگی تو مذہب تو آخرت سکھاتا ہے، جب مذہب سے نفرت تو آخرت سے بھی نفرت۔ اب آخرت سے نفرت تو پھر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوگا انسان کے لیے۔ اب وہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو عیسائیت میں ہو چکا ہے وہ ہم نے یہاں بھی کر دیا۔ ہم نے شریعت کے معیار پر لوگوں کو نہیں پرکھا، نہیں بھائی یہ فلاں پیر صاحب کا بچہ ہے تو یہ کچھ بھی کرتا رہے، یہ تو بخشا بخشا ہے۔ یہ سید صاحب ہیں، اب بھائی سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب سارے کام الٹے کرتے رہے، شریعت ان کے لیے معیار نہیں۔ بھائی سید صاحب ہیں یا عالم صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں، سب کے لیے معیار شریعت ہے، اللہ کا دین ہے معیار، قرآن ہے معیار، حدیث ہے معیار۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سادات میں سے کہتا ہے اور شریعت پر پورا نہیں اتر رہا ہے، قرآن کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، حدیث کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دے، وہ کس بات کا سید ہے؟ اور اگر آپ نے قرآن و حدیث کی واضح خلاف ورزیاں کرنے والے کو سید کے ٹائٹل میں چھپانے کی کوشش کی تو ایک عام آدمی کیا ہوگا؟ مذہب سے بدظن ہوگا کہ یار یہ کیسا مذہب ہے
جس میں غیر سید کے لیے تو سارے حلال و حرام کے معاملات ہیں، سید کے لیے کوئی حلال و حرام نہیں ہے۔ وہی کام جو عیسائیوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا پورا معاملہ بنا کر کہ وہ انہوں نے کر دی قربانی، اب جو ہم چاہے ہم کرتے رہے، پوپ جو چاہے کرتا رہے۔ علماء سو ہمارے اندر ہی پائے جاتے ہیں، یعنی علماء کچھ ایسے ہیں اپنے مطلب کے لیے فتوے دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے جو فتویٰ دے دیا کسی کے متعلق بس یہی دین ہے۔ قرآن نے بیان کیا ایسا یہودیوں کے بارے میں پڑھ کے آ چکا ہوں، آپ کو میں نے بیان کیا تھا، 9واں رکوع ہے پہلے پارے کا، تو قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور خرابی ہے، تباہی ہے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لکھتے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے کیا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، کس لیے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان لکھے ہوئے کو بیچ دیں چند مول، چند ٹکوں کے عوض۔ تو کیا آج فتوے نہیں بک رہے؟ کیا آج مولوی نہیں بک رہے؟ کیا آج مفتی نہیں بک رہے؟ اور وہ جو لکھ دیا انہوں نے وہی شریعت ہے ان کے نزدیک، کہ میں نے جو لکھا ہے معاذ اللہ دعویٰ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرا ایک ایک لفظ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے لکھا ہوا ہے۔ کہتے تو نہیں ہے کہ قرآن کے لکھا ہوا ہے، لیکن سمجھتے وہی ہے کہ جو میں نے لکھا وہی اللہ کی مراد ہے، اور اس پہ سختی، اس پر جبر، اس پہ شدت۔ تو یہ وہی نظام ہے جو پاپائیت میں نظامات، پوپ کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار ہے قرآن، معیار ہے سنت، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ دجالی نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم میں بھی مذہب سے بیزار لوگ پیدا ہو گئے، کچھ لوگوں کو جو مذہب سے اسلام میں بیزار ہو گئے، کئی ایتھسٹ کو آپ دیکھ لیجئے جو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، خدا کا انکار کر بیٹھے۔ اصل میں ان کی دشمنی نہ خدا سے ہے نہ رسول سے، اصل میں ان کی دشمنی نہ قرآن سے نہ حدیث سے، وہ کسی مولوی سے بزن ہے، وہ کسی پیر سے بزن ہے۔ کچھ تو ہیں جن کے دل میں شر ہے، فتنہ ہے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کے ساتھ کسی دین کا لبادہ اوڑھنے والے نے زیادتی کی ہوئی۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگوں میں نے دیکھا، ان کے انٹرویو بھی سنے میں نے، تو وہ ایتھسٹ کس لیے ہوئے؟ وہ ایتھسٹ اس لیے ہو گئے کہ بچپن میں کسی مولوی صاحب نے ان کے ساتھ بدفعلی کر دی تھی، تو ان کے ذہن میں بڑے ہو کر کیا تصور ابھرا، یار جو ممبر پر بیٹھنے والا آدمی جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، جو روزانہ قرآن پڑھا رہا ہے، جب وہ آدمی ہدایت نہیں پا رہا ہے تو پھر کون ہدایت پا سکتا ہے اس دین سے؟ تو اصل وہ بزن نہ قرآن سے ہوا نہ حدیث سے ہوا، اصل بزن تو وہ اس امام سے ہوا، وہ اس مولوی صاحب سے ہوا جس نے دین کا لبادہ پہن کر کسی کو دین سے بزن کر دیا۔ تو اس لیے امام کی بڑی ذمہ داری ہے، تو اس لیے مساجد میں امام رکھیے، معیاری رکھیے، باکردار رکھیے، کیونکہ یہ جو ائمہ ہوتے ہیں ان کا کردار معاشرے پر بڑا اثر چھوڑتا ہے، کیونکہ یہ حوالہ ہوتے دین کا۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی چیز دجالی نظام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب مذہب صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں ہوگا تو مذہب سے بیزاری پیدا ہوگی، جب مذہب سے بیداری پیدا ہوگی تو مذہب کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، جب مذہب کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے تو مذہب کے بلیف کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور مذہب کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان ہی تو سارا مذہب ہے، یہی تو ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دم نکلنا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے جواب دہ ہونا۔ جب مذہب سے آدمی بیزار ہوگا تو آخرت جائے گی، آخرت جائے گی تو سب کچھ یہی بن جائے گا دنیا، اور مادہ پرستی بڑھے گی، یہی دجالی نظام کے اندر آدمی پیوست ہو جائے گا۔ تو وہ جو بات فرمائی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں ڈرائیے کن کو؟ جنہوں نے بنا لیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا۔ اب آگے سنیے 8 آیت پڑھتے ہیں اس کی صرف ہم۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے کہ وہ یہ بات کسی ٹھوس بنیاد پر کہہ سکیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ کبرت کلمتن، یہ بہت بری اور بہت بڑی بات ہے،
اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے بیٹا بنا لیا ہے، تخرج من افواہہم، جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں، یقولون، یہ نہیں کہہ رہے الا کذبا، سوائے جھوٹ کے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو پیارے محبوب، شاید آپ اپنی جان کو گھلا لیں، آپ اپنے آپ کو شدت غم میں ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض سے کتنا زیادہ سنسیئر تھے کہ حضور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شدت غم میں ہوتے تھے کہ اللہ نے فرمایا پیارے شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی شدت غم میں اپنی جان کو ہلاک نہ کر لیں۔ اب وہ جو میں نے بات بیان کی 2 آیتیں آخری کی 7ویں اور 8ویں، وہ جو دجالی نظام کے متعلق میں نے کہی تھی، ان 2 آیتوں کو سمجھیے، ترجمے سے ہی آپ کو سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، جس کی ابتداً تمہیداً میں نے گفتگو کی تھی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور بے شک ہم نے بنایا ہے ما علی الارض، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، کیا بنایا ہے؟ زینت اللہ، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے ان تمام چیزوں کو بنا دیا ہے لوگوں کے لیے، انسان کے لیے زینت۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ آسائش، خوبصورت، حسن، بیوٹیفل۔ یہ تمام دنیا کو اللہ نے بڑا سجایا ہے۔ نوٹوں میں اب آگے کیا آیت آئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد میں، مال میں اللہ نے دنیا کی زینت رکھی ہے۔ تو یقیناً اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اولاد کا زیادہ ہونا، یہ شان و شوکت کس کو پسند نہیں آتی؟ زینت ہے دنیا کی۔ تو زینت سب کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن یہ زینت رکھی کیوں؟ اب اللہ بتا رہا، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے بنائی ہے زمین پر جو کچھ ہے زینت بنائی۔ کس لیے بنائی؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ہے بات۔ اللہ اس معاملے میں ہمیں کھڑا رکھے۔ لنبلوہم، کیوں بنایا زینت؟ اٹریکشن دنیا میں رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہارا ٹیسٹ کریں، تمہاری آزمائش کریں، ایہم احسن عملا، تم میں کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ اس دنیا کی اٹریکشن کو دیکھنے کے باوجود بھی ہماری طرف کون دیکھ رہا ہے؟ یہ دنیا ساری دنیا غافلٹ ہوتی تو پھر آدمی دنیا میں رہتا کیوں؟ آدمی کہتا مالک جلدی بلا لے، جنتی پہنچ جاؤں جلدی سے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو بیوٹیفل، خوبصورت اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کے چاروں طرف رنگینیاں ہوں، اور ان رنگینیوں میں تمہیں رنگ جو نظر آئے وہ خدا کا نظر آئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ، اور سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا ہے۔ اور کون سا رنگ ہے؟ ومن احسن من اللہ، جو اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو۔ تو دنیا کے الگ الگ رنگ ہیں، رنگینیاں ہیں، ان رنگینیوں میں سب کو ہٹا کر تمہیں اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ یہ ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پھر اللہ کہہ رہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یہ جو دنیا میں تمہیں زینت دکھ رہی ہے، یہ دنیا کے اندر جو تم چاروں طرف دیکھ رہے ہو، اٹریکشن، زینت اور آسائش، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم بنائیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے، صعیداً جرزا، بنجر زمین کر دیں گے اس کو۔ یعنی یہ جتنی اٹریکشنز ہیں یہ سب فانی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی۔ قرب قیامت آئے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے نہر و دریا، یہ سب بنجر زمین ہو جائیں گے۔ جرزا اس کو کہتے ہیں، وہ زمین جس پر کبھی کچھ پیدا ہوا ہی نہ ہو۔ آج دنیا کیسی لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صعید کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کا، زمین کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صعیدن، صاد سے۔ وہ جو تیمم کی آیت آئی تھی نا، وہاں پر بھی تھا نا فتیمموا صعیدن، تیمم کرو کس سے؟ زمین کے اوپر والے حصے سے، جو بھی اپر سائیڈ ہے اس کا، اس کی مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہاں بھی آیا صعیدن جرزا، اس زمین کو بنا دیں گے ہم صعیدن جرزا، ایک چٹیل میدان، ایک منجر زمان، یہ جو ہے وہ میدان ہم بنا دیں گے۔ تو یہ 8 آیتیں مکمل ہوئی بحمد اللہ، اور کل جو ہے وہ 9ویں آیت سے 26ویں آیت تک آپ دیکھیں گے کہ 9ویں آیت سے 26ویں آیت تک اصحاب کہف کا ذکر ہے۔
تو انشاءاللہ کل ہم اصحاب کہف کا ذکر سنیں گے، ان اولیاء کاملین کا، ان صالحین کا جنہوں نے اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وقت کے حاکم سے ٹکر لے لی اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کے لیے نکل پڑے۔ تو انشاءاللہ کل ان کا ذکر سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ اس دجالی نظام میں ہمیں غرق ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دنیا کی چکا چوند، اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، ان رنگینیوں سے ہٹا کر اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے۔ وہ جو صبغت اللہ ہے، اس صبغت اللہ میں ہمیں رنگ لے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت ہمیں دجال سے، دجال کے فتنے سے، ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنی امان، اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ اور نیت کریں، آج بھی جمعے کا دن ہے، ہر جمعے نیت کر لیں کہ جس طرح میں نے بیان کیا، حضور نے فرمایا سورہ کہف پڑھنے والا جب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے پورے ہفتے نورانیت اس کے ساتھ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔